صلى عليك الله صلوات دائما فالعز والفوز ليس إلا فيك صلى عليك الله صلوات دائما فالعز والفوز ليس إلا فيك۔ 5ویں ہجری میں حضور علیہ السلام کی مدینہ والی زندگی کی 5ویں ہجری میں غزوہ بنی المصطلق پیش آیا ہے، اور یہ مشہور غزوہ ہے، اور اس سے مسلمانوں کو بہت کچھ ملا ہے اور امت کو بہت سے سبق دیے گئے، بہت سے احکام دیے گئے۔ اس لیے اس قصے کو تفصیل سے ذکر کرنا ضروری ہے۔ غزوہ بنی المصطلق سے واپسی پہ جب حضور علیہ السلام مدینہ تشریف لا رہے تھے، میں نے آپ کو پچھلے جو میں بتایا تھا کہ منافقین کی بہت بڑی تعداد اس لشکر میں ساتھ گئی تھی، اس لیے کہ بنو المصطلق سے بہت سارا مال غنیمت حاصل ہونا تھا، اور منافقین چاہتے تھے کہ اس مال غنیمت میں سے ہمیں بھی حصہ مل جائے۔ تو آپ علیہ السلام کے ساتھ بنو المصطلق والے غزوے میں منافقین کی ایک بڑی تعداد شریک تھی۔ جب آپ وہاں سے واپسی فرما رہے تھے تو اس دوران ایک بڑا دردناک کہہ لو اور بہت المناک اور بہت تکلیف دہ اور پریشانی کا سبب بننے والا ایک قصہ پیش آیا، اور وہ قصہ حدیث کی کتابوں میں بڑی تفصیل سے ذکر ہوا ہے۔ جب ہم حدیث پڑھتے ہیں تو حدیث کی عبارت پڑھتے ہوئے ہم اس کو تیز پڑھتے ہیں، چونکہ حدیث بہت زیادہ ہوتی ہے اور ہمارے پاس پڑھنے کے صرف 2 سال ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی حدیث ہے اور ایک ایسا قصہ ہے بخاری کا کہ اس کو پڑھتے پڑھتے بعض دفعہ ایک گھنٹہ اس کی صرف عبارت میں لگ جاتا ہے، پونا گھنٹہ اس کی عبارت میں لگ جاتا ہے کہ بڑی تفصیل سے اس قصے کو محدثین نے نقل فرمایا ہے، صحابہ نے روایت فرمایا ہے۔ اور چونکہ اس قصے کا قرآن سے بہت زیادہ جوڑ ہے اور قرآن میں اس کی بہت سی تفصیل ذکر ہوئی ہے، اس لیے اس کی تفصیلات میں جاتے ہوئے بہت وقت لگتا ہے۔ اب اتنی تفصیل تو ہم نہیں کریں گے، لیکن موٹی موٹی بات چیدہ جو تھوڑی سی بات کو معلومات تک بڑھا دے، اس کو ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ جب آپ اس غزوے سے واپس آ رہے تھے، اس غزوے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضور کے ساتھ تھی، اور اس کی تفصیل ہے کافی کہ کیسے حضرت عائشہ کی اس دفعہ میں باری آئی اور وہ غزوے میں آپ کے ساتھ گئیں، کیونکہ باقی بیویاں بھی جاتی آتی تھیں۔ نکلتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن اسما کا ایک ہار ان سے لے لیا کہ میں جا رہی ہوں، یہ ہار تم مجھے دے دو۔ وہ حضرت اسما کا ایک ہار تھا جو انہوں نے اپنے گلے میں پہنا ہوا تھا۔ ایک جگہ یہ رکے، قافلہ رکا مدینہ کے قریب کچھ ہی فاصلے پہ، تو ترتیب یوں تھی کہ اونٹ پہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے ایک ہودج بناتے تھے۔ ہودج کہتے ہیں عورتوں کے بیٹھنے کے لیے اونٹ کے اوپر ایک چھوٹا سا کبہ بنایا جاتا ہے لکڑی کا، اس پہ پردہ شردہ ڈال دیتے ہیں تاکہ عورت اندر جو ہے اس میں پردے میں بھی رہے اور اس کا سفر بھی چلتا رہے۔ یہ اس زمانے میں ترتیب تھی۔ اور وہ جو ڈولی سی، جس کو ہم ڈولی کہتے ہیں، وہ جو ڈولی سی تھی جس میں حضرت عائشہ سوار ہوتی تھیں، حضرت عائشہ جب سوار ہو جاتی تھیں تو 2 صحابہ کی یہ ترتیب تھی کہہ لو، یا ان کے ذمے تھا کہ وہ اماں کی اس ڈولی کو اٹھا کے اونٹ پہ رکھتے تھے، اور پھر وہ اونٹ کو اٹھاتے تھے اور اونٹ باقی لشکر کے ساتھ چلتا تھا۔ جب یہ لشکر یہاں ٹھہرا ہوا تھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ قضاء حاجت کے لیے لشکر سے الگ ہو کے تھوڑا ویرانے کی طرف گئیں کہ میں جا کے قضاء حاجت کر لوں، پھر لشکر کی روانگی کا وقت ہوگا تو ہم آسانی سے چل پڑیں، ورنہ میری وجہ سے لشکر رکا رہے گا۔ جب یہ قضاء حاجت سے فارغ ہوئیں تو وہ ہار کہیں وہاں ٹوٹ کے گر گیا۔ بعض روایات میں کہ حضرت عائشہ کو معلوم ہی نہیں ہوا کہ میرا ہار گر گیا ہے، اور بعض روایات میں ہے کہ پتہ چل گیا کہ میرا ہار گر گیا ہے، لیکن وہ ٹوٹا تو اس کے موتی موتی بکھر گئے، اس کو بکھرنے میں وہ سمیٹنے میں ٹائم لگ گیا۔ یہ 2 طرح کی روایات ہیں۔ بہرحال
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ واپس اپنے اونٹ پہ اور اپنی ہودج پہ اور اپنے وہ جو ڈولی سی تھی وہاں لشکر کے پاس آ گئیں۔ جن روایات میں ہے کہ پتہ نہیں چلا، ان روایات میں پھر یہ ہے کہ حضرت عائشہ کو اونٹ کے پاس آ کے پتہ چلا کہ میرا ہار گم ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ واپس گئیں کہ میں جا کے ہار تلاش کر لوں۔ پیچھے لشکر کی روانگی کا وقت ہو گیا، اور جن دو کی نگرانی تھی اور ذمہ تھا کہ اس ڈولی کو یا اس ہودج کو اونٹ پہ رکھنا ہے، وہ حضرت عائشہ دبلی پتلی کم سن لڑکی تھیں، چھوٹی عمر تھی، زیادہ عمر نہیں تھی۔ انہوں نے محسوس نہیں کیا کہ اس میں وزن ہے یا نہیں، انہوں نے اٹھایا اور اپنی ترتیب پہ اونٹ پہ رکھ دیا، اونٹ چل پڑا، لشکر روانہ ہو گیا۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہار کو تلاش کر کے واپس آئیں، لشکر نہیں تھا۔ حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں رضی اللہ عنہ کہ مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ لوگ جا چکے ہیں، اور میں وہیں ایک چادر لے کے لیٹ گئی اس انتظار میں کہ اگلی منزل جائیں گے، اس دوران مجھے دیکھیں گے تو ظاہر ہے حضور کو میں نہیں ملوں گی، تو پھر میری تلاش میں کچھ لوگ آ جائیں گے اور میں ان کے ساتھ روانہ ہو جاؤں۔ وہ ایک سہمی ہوئی لڑکی ہے، ایک ویرانہ ہے، جنگل ہے، بیابان ہے، تو فرماتی میں ادھر ادھر نہیں جا سکی اور میں آگے بھی نہیں چل سکی پیدل کے، کتنا چلوں، تو وہیں چادر کو اوڑھ کے لیٹ گئیں۔ ایک صحابی ہیں صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ، ان کا کام یہ تھا اور ان کی نگرانی یہ تھی اور ان کے ذمہ ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ لشکر سے کچھ فاصلے پہ اکیلے چلتے تھے، اور وہ اس لیے چلتے تھے کہ لشکر کا قافلے کا کوئی بھی سامان اونٹ سے گر گیا یا کوئی چیز پیچھے رہ گئی تو وہ اس کو سمیٹتے اٹھاتے لائیں تاکہ کسی کا نقصان نہ ہو، یہ اس وقت چلنے کی ترتیب تھی۔ صفوان بن معطل پیچھے وہ آرام آرام سے خرامہ خرامہ چلتے چلتے وہ آ رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ کوئی شخص ہے اور اس نے چادر اوڑھی ہوئی ہے اور یہاں اکیلا لیٹا ہوا ہے، تو وہ قریب آئے تو ان کو خد و خال سے، اور چونکہ پردہ قریب میں ہی نازل ہوا تھا، اس سے پہلے تو پردہ ہی نہیں تھا، 4 ہجری میں پردہ آ رہا ہے اور یہ قصہ 5ویں ہجری کا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو انہوں نے دیکھا ہوا تھا، انہوں نے دیکھ کے پہچان لیا کہ یہ تو عائشہ ہیں رضی اللہ عنہ، ہماری ماں ہیں۔ تو حضرت عائشہ فرماتی انہوں نے میرے سے کوئی بات نہیں کی، زور سے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اور اپنے اونٹ کو بٹھا دیا کہ اماں اس پہ سوار ہو جائیں گی اور ہم پیچھے جا کے لشکر کو مل جائیں گے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے سے ان کی کوئی بات نہیں ہوئی سوائے انا للہ و انا الیہ راجعون سننے کی۔ صفوان بن معطل نے اماں کو سوار کیا اور لے کے چل پڑے۔ مدینہ کے قریب ایک جگہ ہے مقام ظہیرہ، تھوڑی فاصلے پہ، وہاں یہ لشکر دوپہر کے وقت میں رکا ہوا تھا۔ صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ جب اماں کو لے کے وہاں پہنچے تو ان منافقین میں جو لشکر کے ساتھ تھے ان کا سردار بھی تھا عبداللہ بن ابی۔ اس نے کہا یہ اونٹ پہ کون آ رہا ہے اور یہ کس کے ساتھ آ رہا ہے؟ بس یہ ایک زہر کی اس نے کہہ لو ایک چھینٹ مار دی اور آگ کی ایک چنگاری جلا دی۔ اب وہ منافقین میں تبصرے شروع ہوئے، 1 سے 2، 2 سے 4، 6، 8، 10، پورے منافقین جتنے لشکر میں تھے سب میں یہ بات شروع ہو گئی، اور وہ عبداللہ بن ابی اس کو بہت ہوا دینے لگ گیا کہ ہاں نعوذ باللہ عائشہ کا اور صفوان کا کوئی تعلق تھا اور یہ جان بوجھ کے پیچھے رہی ہے اور صفوان کے ساتھ اب بعد میں آ رہی۔ یہ اس کی ٹوٹل سمری اور خلاصہ تھا۔ لشکر مدینہ واپس آ گیا، منافقین میں یہ بات چل پڑی، گھروں میں چلی گئی، ادھر 1 سے 2، 2 سے، شہروں کی جو آبادی ہوتی ہے اس میں عموماً اگلے گھر کو نہیں پتہ ہوتا کہ ساتھ والے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ دیہات میں سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں، اور سب کی پرانے زمانے میں کہتے تھے سب دیاں ماواں سانجیاں، اور سب کی بہنیں بیٹیاں سانجی ہوتی تھیں، تو سب کو ایک دوسرے کی پوری کہانی معلوم ہوتی تھی۔ مدینہ میں یہ لاوا پکنا شروع ہو گیا، اور گھروں میں اور لوگوں کے اندر، اور منافقین نے اس کو بہت زور دیا۔ عبداللہ بن ابی اس کو سب سے زیادہ
ہوا دینے والا تھا۔ اللہ کی شان وحی بند ہو گئی، وحی نہیں آئی، 1 مہینہ ہو گیا وحی نہیں آئی، اور آپ کے کانوں میں یہ بات بار بار مختلف زاویوں سے پہنچ رہی تھی کہ عائشہ اور صفوان کا کوئی چکر یہ منافقین چلا رہے ہیں اور کوئی بات چل رہی۔ آپ اس کی وجہ سے بہت پریشان تھے، بہت رنجیدہ تھے۔ ہر سنی ہوئی بات سچی ہو یا غلط ہو وہ اثر تو رکھتی ہے، تو آپ کی طبیعت پہ اس کا اثر ہو رہا تھا، اور آپ اس کو کرتے آ رہے تھے، سائیڈ کرتے آ رہے تھے کہ ایک دفعہ دیکھتے ہیں کیا بنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو بات چلی تو کچھ مخلص صحابہ تھے اور نیک لوگ تھے اور بڑے اچھے لوگ تھے، ان میں بدری بھی تھے اور مہاجر بھی تھے، وہ بھی ان باتوں میں آ کے سادہ لوح جیسے بندہ ہوتا ہے، ایک سے سنی دوسرے کے آگے کہیں ذکر کر دی۔ پورے صحابہ کے جو مخلص صحابہ کا مجمع تھا اس میں سے 3 لوگ تھے جو اس بات کو روایت کرنے میں شامل ہو گئے۔ ایک ہیں حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، مشہور صحابی ہیں جو نعت خوان ہیں، عموماً آپ نعت خوانوں کی زبان پہ ان کا نام سنو، یہ بڑی عمر کے صحابی تھے۔ اور ایک عورت ہیں حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہ، یہ حضور کی رشتے میں سالی بنتی ہیں۔ زینب بنت جحش حضور کی بیگم ہے، حضور کی بیوی ہیں، امہات المومنین میں سے، ان کی یہ بہن ہے حمنہ بنت جحش، یہ تھی۔ اور تیسرے ایک صحابی ہیں مصطح بن اساسہ رضی اللہ عنہ، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خالہ زاد تھے، جس کو ہم پنجابی میں مسیر کہتے ہیں، خالہ کے بیٹے تھے، اور یہ شروع سے غریب تھے، اور حضرت ابوبکر نے ہی ان کو پالا تھا، ان کی کفالت کی تھی، ان کو خرچہ مرچہ وظیفہ وہ سب حضرت ابوبکر کرتے تھے۔ یہ 3 لوگ ان باتوں کو روایت کرنے میں شامل ہو گئے۔ بات چلتی رہی، 1 مہینے تک یہ بات مدینہ میں پکتی رہی اور بڑھتی رہی، اور جب بات نکلتی ہے نا تو ہر بندہ تھوڑے تھوڑے مرچ مسالے اندر ڈالتا ہے اور بات کو ایک آدھی لائن کا اضافہ کر کے آگے روایت کرتا ہے، تو وہ بات اتنی سی ہو نا، جب وہ 100 بندوں تک پہنچے گی تو وہ چونٹی کا پہاڑ بن چکا ہوتا ہے۔ اللہ کی شان، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ غزوہ مستلق سے واپس آ کے بیمار ہو گئیں، ان کو ایسے بخار وغیرہ، جیسے سفر سے واپسی وہ بیمار ہو گئیں۔ حضرت عائشہ کا کہیں آنا جانا نہیں ہوا، اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو خبر ہی نہیں ہوئی کہ میرے بارے میں مدینہ میں اس طرح کی کوئی بات چل رہی۔ صفوان مرد تھے، وہ باہر تھے، وہ تو سنتے رہے اور انہوں نے کوئی اس طرح کا ریئیکشن نہیں دیا، بڑے آدمی تھے وہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ علیہ السلام کے رویے سے یہ محسوس کیا کہ آپ پہلے کی طرح میری طرف توجہ نہیں فرما رہے، اور پہلے کی طرح میری طرف التفات حضور کا نہیں ہے۔ آتے ہیں، حال پوچھتے ہیں تو توجہ میری طرف نہیں ہوتی، بیٹھتے ہیں تو میرے سے دور بیٹھتے ہیں، میرا حال لینا ہو تو میرے سے پوچھنے کی بجائے والد صاحب سے یا اماں سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے، یہ ٹھیک ہے، خیریت سے ہے۔ یا ہمارے گھر جب یعنی حضور کے گھر میں تھیں تو باندی سے پوچھتے تھے، بریرہ ان کا نام ہے، خادمہ گھر کی، جو کہ عائشہ کا کیا حال ہے۔ تو اس طرح وہ جو ایک رنجیدگی طبیعت پہ تھی اس کا اثر طبیعت پہ نظر آتا تھا۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے بات کا تو علم نہیں تھا، لیکن آپ کی اس کیفیت سے مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی مسئلہ ہے۔ یہ جو مصطح رضی اللہ عنہ ہیں، جو ان 3 صحابہ میں سے جنہوں نے یہ روایت کیا، ان کی ماں ہیں، ان کو مصطح حدیث میں ان کا نام آیا ہے، مصطح۔ وہ حضرت عائشہ کے پاس گھر کسی کام سے آئیں، تو حضرت عائشہ اکیلی قضائے حاجت کو نہیں جاتی تھیں، ساتھ کسی خاتون کو لے جاتی تھیں۔ انہوں نے مصطح سے کہا میرے ساتھ چلو، نے ذرا قضائے حاجت کے لیے جانا۔ اس زمانے میں آبادیوں سے باہر جگہ ہوتی تھی جو ذرا باپردہ بھی ہو، محفوظ بھی ہو۔ یہ تو اب ہمارے ہاں اٹیچ باتھ کی ایک ترتیب چل پڑی ہے۔ یہ جو اٹیچ بات ہے نا، یہ بذات خود
بیماریوں کا گڑھ بھی ہیں اور شیطانوں کا گڑھ بھی ہیں۔ بات آ گئی ہے تو اب میں کر دیتا ہوں۔ پہلے زمانے میں جو حضور کی ہمیں سنت ملتی ہے کہ جب آپ قضاء حاجت کے لیے جاتے تھے تو دور جاتے تھے۔ اذا ذهب اذهب المذهب، جب آپ دور جاتے، ابعد المذهب، جب جاتے تھے قضاء حاجت کے لیے تو آبادی سے بہت دور نکل جاتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ ذرا لوگ تعلیم یافتہ ہو گئے تو جو باتھ روم ہے وہ گھر کے اندر آ گیا کہ اب اتنی دور کون جائے، چلو گھر کے اندر۔ تو گھر کی نکر پہ صحن میں ایک باتھ روم بن جاتا تھا، سارے اسی کو استعمال کر لیتے۔ پھر تھوڑے اور پڑھ لکھ گئے تو ہر کمرے کے ساتھ لا کے باتھ روم کو اٹیچ کر دیا۔ پاخانے اور ناپاکی پر شیاطین اور جنات کا نزول ہوتا ہے، یوں کہہ لو ایئرپورٹ ہے پورا شیطانوں کا اور جنوں کا، یہ جو ہمارے بیت الخلاء ہے، اور یہ ہمارے گھروں کے بالکل کیا ہمارے کمروں سے اٹیچ ہو چکے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ جتنی اس کے اثرات ہیں شیطانی اور جنات کے اور وغیرہ وغیرہ جو ہمارے سامنے، وہ ہمارے گھروں میں موجود ہیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں۔ اور دوسرا اہتمام یہ کرنا چاہیے کہ بیت الخلاء کو کنڈی لگا کے بند کر کے رکھنا چاہیے، ضرورت کے لیے کھولا جائے پھر اس کو بند کر دیا جائے۔ خیر یہ ایک بیچ میں چلتے بات آ گئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں چلتے چلتے ام مستح کو ٹھوکر لگی، کسی جگہ پاؤں اٹک گیا، تو انہوں نے فرمایا تعیس مستح، مستح کا ستیہ ناس ہو اپنے بیٹے کے لیے۔ تو ماں بیٹے کے لیے بد دعا ایسے منہ اٹھا کے تو نہیں کرتی، کسی بات سے کرتی۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ خالہ آپ اپنے بیٹے کے لیے بد دعا کیوں کر رہی ہو، اس کو برے لفظوں میں کیوں یاد کیا آپ؟ تو حضرت ام مستح نے بتایا کہ بیٹا تجھے نہیں پتا مستح تیرے بارے میں اس طرح کی بات کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے قدموں سے زمین نکل گئی کہ یہ کیا کہہ رہی ہے۔ تو کہا یہ کس نے سنائی آپ کو یہ بات؟ تو ام مستح نے کہا وہ بڑی عمر کی خاتون تھی، انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتا یہ تو پورے مدینہ میں بات چلی ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے قضاء حاجت بھولا اور سانس پھولا اور میں تو دوڑ پڑی واپس گھر، اور گھر آ کے رونا شروع کر دیا۔ رات بھی روتے گزری، دن بھی روتے گزرا۔ آپ گھر میں تشریف لائے تو میں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے والدین کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ مقصود یہ تھا کہ میں اپنے اماں ابا کے گھر جاؤں، وہاں جا کے بات پوچھوں ہوا کیا ہے، یہ کیا قصہ ہے، اور ان کو کوئی خبر ہے یا نہیں ہے، ان کا کیا اس پہ ری ایکشن ہے۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اگر جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ۔ فرماتی ہیں اس سے پہلے روٹین یہ تھی کہ میں جب پوچھتی تھی میں اپنے والدین کی طرف جاؤں تو آپ ادھر ادھر کر دیتے تھے بات کہ ابھی نہیں جانا۔ تو عائشہ کہتی ہے میں اس پہ اور پریشان ہو گئی کہ انہوں نے مجھے اپنے گھر جانے کا بھی کہہ دیا۔ تو فرماتی ہیں میں پریشان ہو کے اپنے اماں ابا کے گھر آ گئی۔ گھر آئیں تو آگے والدہ ملی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر 2 منزلہ تھا، تو حضرت ابوبکر اوپر والی منزل میں تلاوت فرما رہے تھے۔ یہ ماں بیٹی کی ملاقات ہوئی، انہوں نے ملتے ہی رونا شروع کر دیا اور پوچھا، ام رومان حضرت عائشہ کی ماں ہے رضی اللہ عنہ، ان سے پوچھا کہ یہ میں نے بات مجھے ام مستح نے بتائی ہے، کیا ایسا کچھ ہے؟ تو ام رومان نے اپنی بیٹی کو تسلی دینے کے لیے کہا کہ بیٹا عورتیں اس طرح کی باتیں چلا دیتی ہیں، تم پریشان نہ ہو، اللہ خیر کریں۔ تسلی دی اور خاموش کروایا۔ تو حضرت عائشہ فرماتی میں نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ ہمارے ابا کو بھی یہ بات پتہ ہے؟ تو میرے رومان نے کہا ان کو بھی پتہ ہے۔ تو حضرت عائشہ کی ایک چیخ نکلی۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ اوپر سے تلاوت فرما رہے تھے، انہوں نے وہ چیخ سن لی تو وہ دوڑے نیچے تشریف لائے، کیا ہو؟ تو ام رومان نے بتایا کہ اس کو وہ جو بات چل رہی ہے وہ پتہ چل گئی۔
یہ دونوں تینوں باپ بیٹا بیٹی ماں یہ سب رونے لگ گئے. یہ روتے روتے یہ بات چلتی رہی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں وہ دن بھی ہمارا یوں روتے روتے گزر گیا. آپ علیہ السلام یہ سنتے سنتے بہت پریشان تھے، تو آپ نے فوراً کوئی ری ایکشن دینے کی بجائے مشورہ کیا کہ میں اب کیا کروں. گھر والی پہ بات آ جائے اور شوہر کوئی میرے آپ جیسا نہ ہو، وہ سید الانبیاء ہو، خاتم الرسل ہو، امام الاولین والآخرین ہو، تو اس کے لیے یہ بات بہت خطرناک ہے. آپ نے دو بندوں کو بلایا، اسامہ بن زید یا زید رضی اللہ عنہ اور دوسرے حضرت علی رضی اللہ عنہ. حضرت علی آپ کی کفالت میں رہے ہیں آپ کے بیٹوں جیسے، اور چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور حضرت زید رضی اللہ عنہ بھی آپ کے منہ بولے بیٹے تھے. آپ نے ان سے بلا کے مشورہ کیا تو حضرت زید نے یا اسامہ بن زید نے کہا ما علمنا علی اہل بیتک الا خیرا، یا رسول اللہ آپ کے گھر والوں کے بارے میں ہم نے خیر کے علاوہ کچھ نہیں سنا، نہ کوئی ایسی بات ہم جانتے ہیں، اس لیے ہم اس طرح کی بات کو تصدیق تو نہیں کرتے. ہم اہلک، وہ آپ کے گھر والے ہیں، اللہ نے ان کو چنا ہے، اس طرح کی بات ان سے سرزد ہو یہ ممکن نہیں. آپ نے حضرت علی سے فرمایا تم کیا کہتے ہو؟ حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ لن یضیق اللہ علیک، اللہ نے آپ کے لیے معاملہ تنگ نہیں رکھا. والنساء علیک کثیر، آپ کے پاس عورتیں بہت ہیں. والنساء سواہا کثیر، اگر آپ چاہیں گے تو آپ کہیں اور شادی کر لینا، لیکن آپ کے گھر والوں کے بارے میں اس طرح کی بات ہم نہیں جانتے. اور ایک بات حضرت علی نے فرمائی کہ گھر کی جو خادمہ ہے اس کو بلا کے آپ اس سے تحقیق فرما لیں. سل جاریتہا تصدق، وہ خادمہ گھر کی جو خدمت کرنے والی ہے وہ آپ کو گھر کا صحیح حال بتا سکتی ہے. مرد تو باہر ہوتے ہیں کاموں پہ، گھر کی عورتیں گھر کے احوال جانتی ہیں تو وہ آپ کو بہتر رائے دے سکتی ہیں اور وہ سچ بولیں گے. آپ نے حضرت بریرہ کو بلا لیا رضی اللہ عنہ، یہ حضرت عائشہ کی خادمہ تھی، گھر میں کام شام کرتی تھی. آپ نے فرمایا یا بریرہ تشہدین انی رسول اللہ، بریرہ گواہی دیتی ہو میں اللہ کا رسول ہوں؟ انہوں نے کہا رسول اللہ بالکل گواہی دیتی ہوں اللہ کے رسول. آپ نے فرمایا انی سائلک عن شیء فلا تکتمینہ، میں تیرے سے ایک بات پوچھنے والا ہوں، چھپانا کچھ نہ. مطلب یہ تھا کہ اگر تو نے کچھ چھپایا تو مجھے وحی کے ذریعے پتہ تو چل جائے گا، اس لیے چھپانی نہیں، مجھے صحیح صحیح بات بتائیں. کہا رسول اللہ ضرور. آپ نے فرمایا تو نے عائشہ کے بارے میں کوئی چیز گھر میں دیکھی ہے جو تجھے شک میں ڈالے کہ یہ بات جو چلی ہے اس کے پیچھے کوئی تعلق تو بنا ہوگا، ایسے تھوڑی ایک دم اتنا کچھ ہو گیا. تو اگر کچھ اس طرح کا تعلق پیچھے بنا ہے یا چلا ہے یا کوئی بات چلی ہے تو بریرہ کو ضرور کوئی شک شبہ ہوگا. میرے عزیزو، سنی ہوئی بات اثر رکھتی ہے. کوئی ہزار کہے میں کانوں کا بڑا پکا ہوں، میں کسی پہ اعتماد نہیں کرتا، میں پوری تحقیق سے کام کرتا ہوں، اللہ کے نبی سے بڑا کانوں کا پکا تو کوئی بندہ نہیں علیہ الصلاۃ والسلام. وحی کا سلسلہ ساتھ ہے، 24 گھنٹے اللہ رب العزت کی وحی آ رہی ہے جا رہی ہے. آپ نے حضرت بریرہ سے فرمایا تو حضرت بریرہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما علمت وما رأیت منها امرا، میں نے ایسی کوئی چیز ان کے بارے میں نہیں دیکھی سوا انہا جاریۃ حدیثۃ السن، اتنا ضرور ہے کہ وہ ایک کم عمر چھوٹی بچی ہے. حضرت عائشہ چھوٹی تھی بہت. تنام عن عجین اہلہا فتأتی الداجن فتأکلها، اتنا میں جانتی ہوں کہ وہ طبیعت کی اتنی سادی ہے کہ گھر میں آٹا گوندھ کے رکھتی ہے اور اس کو یہ ہوش نہیں کہ میں نے اسے سنبھالنا ہے. مطلب چھوٹی بچی ہے اور اس کو اتنی ہوش بھی نہیں کہ وہ اپنا آٹا سنبھال لے. باہر سے چلتی پھرتی بکری مرغیاں آتی ہیں، وہ اس کے آٹے کو کھا جاتی ہیں اور اس کو خبر نہیں ہوتی. یہ میں نے دیکھا ہے. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جس عورت کو
اپنے گھر کی دال روٹی کا بھی اتنا علم نہیں ہے، وہ اتنی چالاکیاں کہاں سے کر لے گی کہ غیروں سے تعلق بھی بنا لے اور اتنے کھاتے بھی چلا لے اور وہ یہ بات یہاں تک پہنچ جائے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ جو آپ تک پہنچی ہیں یہ سب فضول باتیں۔ آپ پھر خاموش ہو گئے کہ ان میں کی کرا۔ محدثین نے لکھا ہے غیب کا علم ہوتا اللہ کے نبی علیہ السلام کو، تو یہ جو اتنی پریشانی ہے یہ کس بات کی تھی؟ وحی بھی رکی ہوئی ہے، ادھر سے بھی کوئی جواب سوال نہیں ہو رہا، تو آپ بہت پریشان تھے۔ تو عائشہ فرماتی ہیں صبح کے قریب اللہ کے نبی ہمارے گھر تشریف لائے اور آ کے ارشاد فرمایا، میں مختصر کرتا ہوں وقت پورا اور باقی اگلے جمعے کر لیں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، خطبہ ایک پڑھا، چھوٹا سا خطبہ پڑھ کے آپ نے فرمایا، یا عائشہ، عائشہ انہ بلغنی من کی کذا و کذا، مجھے تیرے بارے میں اس طرح کی بات پہنچی۔ کتنا خطرناک معاملہ ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا صبر، تحمل، ٹھنڈا پن اور معاملہ شناسی اور موقع شناسی اور طبیعت کو سنبھال کے کیسے جذبات پہ قابو رکھ کے بات فرمائی، یقین جانو بندہ عش عش کر اٹھتا۔ یہ امام الانبیاء ہی تھے جو اتنا کر گئے اور امت کو سبق دے کے گئے کہ کل کو اگر تمہارا کوئی اس طرح کا گھر قصہ بن جائے تو فوراً گولیاں نہ چلا دینا، فوراً مار پٹائی اور گھروں سے نکالنے کے کام نہ شروع کر دینا۔ میری اور آپ کی کیا اوقات حیثیت ہے جو امام الانبیاء کی ہے علیہ الصلاۃ والسلام۔ فرشتوں کا آنا جانا، قرآن کے نزول کے دعوے، سید الانبیاء معراج پہ آنا جانا، اور اتنے بڑے لیول کا آدمی، اور اس پہ ایک دم اتنا بوجھ آیا پڑا ہے اور وہ اس کو طبیعت پہ لے رہا ہے اور اس کو آگے بالکل جانے نہیں دے رہا، کتنی برداشت۔ آپ نے فرمایا، یا عائشہ انہ بلغنی من کی کذا و کذا، عائشہ مجھے تیرے بارے میں اس طرح بات پہنچی ہے۔ فَإِن كُنْتِ بَرِيئَةً فَسَيُبَرِّئُكِ اللَّهُ، اگر تو بری الذمہ ہے، تیرے ذمے اس طرح کا کوئی کام نہیں ہے اور یہ تیرے بارے میں سب جھوٹ اور پروپیگنڈا ہے، تو اللہ تیری برات خود کر دیں گے اور اللہ تیری برات کو بیان کر دیں گے اور تیری پاکی خود آسمان سے اللہ مجھے بتا دیں گے۔ وَإِن كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ، میں آپ کو یہ حدیثیں سنا چکا ہوں کہ آپ فرماتے تھے میں نے کسی عورت سے شادی نہیں کی یہاں تک کہ آسمان سے وحی آئی کہ فلاں عورت سے تو نے شادی کرنی ہے، تو میں نے تب شادی۔ یہ پیچھے باتیں موجود ہیں اور آپ فرما رہے ہیں عائشہ ان کنتی الممتی بذنب فاستغفر اللہ، اگر تیرے سے کہیں انجانے نہ جانے میں کوئی خطا ہو گئی ہے اس طرح کی جو یہ میں کہانیاں سن رہا ہوں، تو اللہ سے توبہ استغفار کر لے، وَتُوبِي إِلَيْهِ، اور اللہ کی طرف رجوع کر لے۔ ان العبد اذا اعترف بذنب ثم تاب الى اللہ تاب اللہ علیہ، کہ بندہ جب گناہ کا اعتراف کر لے کہ یہ میرے سے غلطی ہو گئی اور پھر اللہ کی طرف رجوع کرے تو اللہ اپنے بندے کی توبہ قبول کرتے ہیں اور اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ تھا بھی اگر کوئی ایندہ کم ہویا بھی ہے تو توبہ کر لے، تیرے نال میرا معاملہ ٹھیک رہے گا، میں تین کچھ نہیں آکھڑ لگا، یہ کہنے کا مقصود۔ کوئی ہم جیسا ہوتا تو کیا کرتا؟ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ نے فرمایا رضی اللہ عنہ، اگر میں کہوں کہ میں سچی ہوں تو آپ نے ماننا نہیں، چونکہ پھر باہر سے بات ہی اتنی زیادہ آ چکی اور اپنے آپ کو جھوٹا میں کہہ نہیں سکتی۔ اللہ جانتے ہیں کہ میں سچی ہوں، تو میں انتظار کرتی ہوں اور میں کچھ نہیں کہتی سوائے اس کے کہ جو یوسف نے کہا تھا، صبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، صبر ہے اور اللہ سے امید ہے اللہ کو خیر فرمائے۔ باقی قصہ اگلے جمعے کر لیں گے، بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ آپ حضرات اگلے جمعے بھی تھوڑا جلدی تشریف لائیں تو انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا اگلے جمعے ہم اس قصے کو ختم کر لیں۔ آپ سنت ادا فرمائیں۔
صلى عليك الله صلواتا دائمات فالعز والفوز ليس إلا فيك